پہلے دن سے جب ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا اور اپنے پٹیشنز کی تو تب سے ہم یہ بات عدالتوں کو بتا رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ پریشر ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اور یہ چونکہ جھوٹ پر مبنی ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ میرے استعفے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں پاکستان کے عوام کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ ہم سے بہتر لوگ لیں اور جو ہم سے اچھا کام کریں، ہم سے زیادہ ایماندار ہوں۔ چیمہ صاحب، بڑے طویل اور کٹن سفر کے بعد آج آپ سرخرو ہوئے ہیں اور آپ پنجاب کے ان چند افسران میں تھے جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں تھا۔ بڑا طویل سفر ہم نے دیکھا، آپ کی اہلیہ بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود ہوتی تھی، آپ کی فیملی کو اس کے اندر گھسیٹا گیا۔ جو رانا صاحب نے کوشچن کیا کہ کیا آپ اب بری ہو گئے ہیں تو کیا آپ اس کے حوالے سے کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے یا پھر نواز شریف صاحب کی طرح جو ہے آپ بھی معاف کر دیں گے یا خاموش ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس سارے آزمائش سے سرخرو کیا۔ آزمائش میں وقت کو گزارنے کی ہمت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی، استقامت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور آج جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس میں جھوٹا کیس تھا، جھوٹی ایویڈنس بنائی گئی، اس میں جھوٹے اپروورز بنائے گئے، تو ہم کوئی کارروائی کریں یا نہ کریں، قدرت کا ایک اپنا نظام بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ موجود ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ ہماری مورٹلز کی سپریم کورٹ نہیں ہے جہاں ہم پٹیشنز کریں اور ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز دیں اور وہ گم جائیں۔ یہاں پہ کسی پٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج فیصلہ ضرور ہوا ہے لیکن انصاف کے ابھی کئی تقاضے باقی ہیں۔ اس میں ضروری نہیں کہ ہم خود کچھ ایکشن لیں، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے، اور ابھی ہم بہت ساری چیزیں اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں اور آپ سب لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جب وہ ظلم ہو رہا تھا تو اس کے جتنے بھی کردار تھے ان میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے اور طریقوں سے اپنے انجام کو خود ہی پہنچ گئے، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا۔ تو قدرت کے اس نظام میں ہمارے ذمہ داری کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ انصاف ہمارا ایمان ہے کہ ہوگا ضرور۔ کیا آپ کو کوئی پریس کانفرنس کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، وعدہ معاف کباب بننے کے لیے آپ کے اوپر زور ڈالا جاتا تھا؟ اتنا عرصہ آپ کو جو رکھا گیا، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں 3 ماہ میں، 4 ماہ میں، 6 ماہ میں ضمانت ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی سطح پر جو ہے وہ بہت لمبا یہ ٹینیور چلا۔ جی بارہا بہت شروع سے لے کے اور بہت دیر تک یہ مطالبہ رہا وعدہ معاف کباب بننے کا، اور یہ ہمارا امجد صاحب کے نالج میں ہے کہ پہلے دن سے جب ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا اور اپنے پٹیشنز کی تو تب سے ہم یہ بات عدالتوں کو بتا رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ پریشر ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اور یہ چونکہ جھوٹ پر مبنی ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ریکارڈ کی ہے، اور اب جو اپروورز نے خود بتایا کہ ان کو جس طرح مجبور کیا گیا بائے چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب اور باقی افسران کے، تو یہ چیزیں تو اب عدالت کے ریکارڈ کا بھی حصہ بن چکی ہیں۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ بتائیے آپ نے لاہور میں بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں اور ان پروجیکٹس کے بنیاد پہ آپ کوئی عوامی عہدہ یا پھر اس طرح کے کوئی بڑے بڑے پروجیکٹس میں جو ہے وہ اپنی جو آپ کی اسپیشلٹی ہے اس میں کوئی کام کریں گے، عوامی خدمت کا جذبہ لے کر نکلیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، سول سروس سے تو میں نے ریزائن کر دیا تقریباً 2 سال پہلے، اور سوچ سمجھ کے کیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اب دوبارہ اس رول میں نہیں جانا، اور جو ہم نے کیا ہے اس پہ ہمیں الحمدللہ بڑا اطمینان ہے، لیکن میں نے اس دور میں اور اس 5 سال یا 6 سال کے عرصے میں جو رویہ عوام کا دیکھا ہے مجھے اس پہ ضرور ایک افسوس ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کا بھی جو طریقہ کار ہے سرکاری افسران کے بارے میں ایک جنرلائزڈ ویو رکھنا کہ یہ سب کے سب غلط ہیں، یا کسی سیاستدان پہ الزام لگ جائے تو اس پہ فوراً ایمان لے آنا کہ یہ درست ہی ہوگا، تو اس طرح سے قومیں نہ بنتی ہیں نہ ترقی کرتی ہیں۔ تو میرے استعفے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں پاکستان کے عوام کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ ہم سے بہتر لوگ لیں اور جو ہم سے اچھا کام کریں، ہم سے زیادہ ایماندار ہوں۔ تو اس رول میں تو میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم پبلک لائف سے میں ریٹائر نہیں ہو رہا ہوں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر اس ملک کے نظام میں کچھ بہتری کرنی ہے تو اس کے لیے شاید سرکاری ملازمت مناسب پلیٹ فارم نہیں ہے، تو پبلک لائف میں ہم کوئی رول ضرور پلے کریں گے۔ اس کی آنے والے دنوں میں کیا شکل ہوگی یہ اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنائے گا اور ڈیسائیڈ کرے گا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔